السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع گیس کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہے۔ حکومت کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں تجویز پیش کی گئی تھی گیس کی قیمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 اکتوبر کی بجائے 1 نومبر سے یہ نافذ کیے جائیں گے۔ گیس کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ جس طرح آپ نے دیکھا بجلی کے بلوں میں جب اضافہ ہوا تھا تو اچانک بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ اسی طرح گیس کے جو ٹیرف نافذ کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق گھریلو صارفین پر 172% کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بل میں پہلے 10 روپے فکس چارجز تھے، ان کو بڑھا کر 400 روپے کر دیا گیا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں جو اضافے کا اعلان کیا گیا ہے اس پہ عوام پر 395 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ یہ اضافہ IMF کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طرح پہلے بجلی کی قیمت بڑھائی تھی، پھر اس کے بعد اب گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ اس کا ہم نے آپ کو 1 ماہ قبل بتا دیا تھا کہ IMF کی جو پیشگی شرائط ہے اس میں بہت سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اب قرضے کی دوسری قسط لینی ہے، تو اس کے لیے عمل درآمد رپورٹ IMF نے مانگی تھی، جو پچھلے دنوں مراکش میں ہونے والے اجلاس میں پیش کی گئی۔ اور جن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور مزید جو نئے ٹیکس لگانے ہیں اس کے متعلق ان کو پیشگی بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم آئندہ 1 ماہ میں ان قیمتوں میں یا ٹیکسز میں اضافہ کریں گے۔ نومبر میں عوام پہ مہنگائی کا ایک نیا وار ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، کیونکہ نئے ٹیکس لگیں گے۔ اس میں کاروباری حضرات پر لگنے والے ٹیکس یا مختلف اشیاء کے پہ لگنے والے جو ٹیکس ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ تجارتی جو ہماری پالیسی ہے اس پہ جن اشیاء پہ ٹیکس لگنے ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہم نے IMF کو پیشگی ہم نے بتا دی ہے، اور اس پہ جو پہلے جو ٹیکسوں میں اضافہ کیا اس کی عمل درآمد رپورٹ بھی ہم نے IMF کو پیش کر دی۔ نگران حکومت جو قرضے کی دوسری قسط کے لیے ہر وہ فیصلہ کرے گی جو ان کی نظر میں ملکی مفاد میں ہے۔ عوام کا کیا مفاد ہے، عوام کیا چاہتے ہیں، عوام مہنگائی میں کس قدر پس رہے ہیں، اس کا شاید نگران حکومت کے وزراء کو احساس نہ ہو۔ اسی طرح پیٹرول کی جو قیمت کم کی گئی تھی اور اس کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بہت کمی ہوگی، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی ہو جائے گی، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کوئی قیمت کم نہیں ہوئی۔ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی 4 چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور کوئی 4 کی کم ہو جاتی ہے۔ ہفتہ وار شماریات کی جو رپورٹ آتی ہے اسی میں یہ سب کچھ درج ہوتا ہے، لیکن جو
اوورآل مہنگائی کی شرح اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈالر نے بھی اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں ایک دم سے 3 روپے اس کی قیمت بڑھی تھی، اب وہ اسی طرح روزانہ اوپر نیچے ڈالر جو ہے، کبھی ڈالر اوپر کبھی روپیہ اوپر، اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت IMF سے کیے گئے وعدے جو کہ صرف اور صرف عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے ہیں، ان میں اب آہستہ آہستہ کب تک ان ٹیکسوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور عوام اس کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ عوام کے پاس وسائل وہی ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھے۔ ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہو سکا، ان کے کاروبار میں اضافہ نہیں ہو سکا، لیکن حکومت کی طرف سے ان پہ جو بوجھ ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، بلکہ کئی گنا، آپ اس طرح کہیں کہ کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ اب حکومت سے ہم پہلے بھی درخواست کرتے رہے اور اب پھر درخواست کریں گے کہ یہ جو گیس کی قیمتوں کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے، یا اس کی منظوری ابھی اقتصادی رابطہ کمیٹی سے ہوئی ہے، یہ تجاویز جو ہیں، یہ منظوری اب کابینہ کے پاس جائے گی، وفاقی کابینہ کے پاس۔ تو وزیر اعظم اس میں دیکھیں وہ کس حد تک کوئی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ویسے تو اس کا امکان کوئی نہیں ہے، کیونکہ IMF سے جو وعدہ کیا گیا ہے یا ان کو لکھ کر جو کچھ دے دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن وزیر اعظم یا صوبائی جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے جو اعلان کیا جا رہا ہے ابھی تک کہ پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو اب مہنگائی کی شرح کو بھی کم کیا جائے، وہ احکامات دے رہے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس بارے میں حکومت پہلی فرصت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے جو ٹیکنوکریٹ وزراء ہیں ان سے تجاویز طلب کریں۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔